اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گراں قدر تاکیدی حکم کے تناظر میں مسئلہ فلسطین کے تجزیہ پر پیش کیا جا رہا ہے۔ خاکسار نے کئی ایک چینلز کے پروگرام میں دیکھا اور سنا کہ فلسطین کے مسلمان اسرائیلی جارحیت کے خلاف اللہ تعالیٰ سے حضرت امام مہدی موعود کے ظہور کی دعائیں کر رہے ہیں تاکہ حضرت امام مہدی موعود ان کو اسرائیل کے مظالم سے نجات دلا سکیں۔ حدیث کی کتاب صحیح البخاری کتاب المناقب میں روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اس آخری پرفتن زمانہ میں اسلام کے تنزل کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اس زمانہ کو پاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ خاکسار بیان کرتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کہ اگر میں اس زمانہ کو پاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تھا، یہ کہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ چمٹ جانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اس وقت مسلمانوں میں کوئی جماعت اور امام نہ ہو تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمام فرقوں کو چھوڑ دینا اور جنگل میں نکل جانا، خواہ تجھے جنگل میں درختوں کی جڑیں کھا کر گزارا کرنا پڑے حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گراں قدر تاکیدی حکم میں ایک انتباہ مضمر ہے، ایک وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نہج پر بھی اپنی امت کو یہ تعلیم نہیں دی کہ آبادیوں کو چھوڑ کر جنگل میں اس حالت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے کہ خواہ درختوں کی جڑیں کھا کر ہی گزارا کرنا پڑے۔ ظاہر ہے کہ اس حکم میں گہری حکمت پر مبنی تاکید در تاکید ہے۔ موضوع گفتگو تو ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کا ہے، کیونکہ جس پرفتن دور کی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی فرما رہے ہیں، احادیث میں اس پرفتن دور کی اصلاح کا کام حضرت امام مہدی و مسیح موعود کے ذریعہ ہونا مقدر کیا گیا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس حدیث میں تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ اس وقت کے تمام فرقوں کو چھوڑ دینا اور مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ چمٹ جانا۔ ان الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام مہدی موعود اور ان کی جماعت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور اس حالت کے ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی کہ پھر اللہ تعالی حضرت امام مہدی و مسیح موعود کو مبعوث فرمائے گا، جن کے ذریعہ سے دین حق پھر قوت پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حضرت امام مہدی کی بیعت کرنے اور ان کی جماعت میں شامل ہونے کی بطور خاص نصیحت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان امام موعود کی بیعت کے بغیر فوت ہو گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق عین ضرورت کے وقت سیدنا حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام فرمایا کہ بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیہ برمینار بلند تر محکم افتاد، یہ کہ اب ظہور کر اور نکل کہ تیرا وقت نزدیک آ گیا، اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ محمدی گڑھے میں سے نکال لیے جائیں گے اور ایک بلند اور مضبوط مینار پر ان کا قدم پڑے گا۔ اس الہام سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس پرفتن دور میں مسلمانوں کے لیے
اقوام عالم پر غلبہ پانے کی ایک ہی راہ ہے کہ امام آخر الزمان کی جماعت میں شامل ہو کر اپنے آپ کو قوت دے رہے ہوں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری زمانہ میں فتنہ دجال اور یاجوج ماجوج سے مسلمانوں کو خبردار کر رکھا ہے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں بیان فرمایا کہ دجال سے مراد وہ عیسائی پادری ہیں جو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین کی انتہائی گندے طریق پر کردار کشی کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گندی گالیاں دیتے ہیں، اور یاجوج ماجوج سے مغربی اقوام کی سیاسی طاقت مراد ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام مہدی موعود و مسیح موعود کے روحانی جہاد یعنی جہاد بالقرآن اور دعاؤں سے ان اقوام کی تدریجاً اصلاح ہوتی چلی جائے گی اور دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی جماعت کو جہاد بنفس، جہاد بالقرآن کی تعلیم دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے مذہب کے نام پر انفرادی جنگ و جدل سے منع فرمایا ہے اور فرمایا یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ کب جہاد کا اعلان کرے۔ آپ نے اقوام کی باہمی کشمکش کو قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں طے کرنے کی تعلیم دی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام اپنی کتاب ضمیمہ خطبہ الہامیہ میں تحریر فرماتے ہیں، ہماری طرف سے امان اور صلح کاری کا سفید جھنڈا بلند کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف دعوت کرنے کی ایک راہ نہیں، لہذا مسیح موعود اپنی فوج کو اس ممنوع مقام سے پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیتا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیان فرمودہ اس تعلیم سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد تمام مسلمانوں پر یہ لازم قرار پاتا ہے کہ وہ آپ کی جماعت میں شامل ہو کر جہاد بالنفس کریں، یعنی اپنی زندگیاں قال اللہ اور قال الرسول کے مطابق گزارنے کے لیے سخت محنت کریں۔ جہاد بالقرآن کریں، یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے سخت محنت کریں، اور تعلیم اور بالخصوص سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم میں مہارت کے لیے سخت محنت کریں۔ عالمگیر جماعت احمدیہ کی اقوام عالم میں تعداد انتہائی قلیل ہے، مگر جماعت احمدیہ اسی لائے عمل پر گامزن ہے، اور جماعت احمدیہ باوجود قلیل تعداد میں ہونے کے دنیا میں تدریجاً خوشگوار تبدیلی پیدا کرتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمانوں میں رائج بعض غلط عقائد اور تعلیمات کی بھی اصلاح ہو رہی ہے، لیکن مسلمانوں میں وحدت نہیں ہے، قیادت نہیں ہے، کوئی ایک لائحہ عمل نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان پسماندگی کا شکار ہیں اور مسلمانوں کی کوئی آواز نہ ہے۔ حالیہ جنگ میں فلسطین کے مسلمانوں کا کچومر نکالا جا رہا ہے، کیما کیا جا رہا ہے، عمارتوں کو کھنڈرات اور ٹھیکروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ قریباً 7,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور قریباً 12,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ ادویات ختم ہو چکی ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء کی اس قدر قلت ہے کہ سانسوں کو باہر رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ فلسطین کے خلاف اسرائیل کی موجودہ ظالمانہ جارحیت، سفاکیت اور بربریت کی انتہا تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے آواز بلند کی جا رہی ہے کہ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے انتہائی نازک مریضوں، بالخصوص نوزائیدہ بچوں کی سانس کو باہر رکھنے کے لیے آکسیجن 2-4 گھنٹوں میں ختم ہونے جا رہی ہے، مگر طاقت کے نشہ میں چور مغربی اقوام کے ارباب اختیار و اقتدار، بالخصوص اسرائیل کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ فلسطین کے مسلمان اس بے بسی کی حالت میں، مصائب و شدائد اور گہرے صدمات میں اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی دردناک آہوں میں عاجزانہ درخواست کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کہ اب تو امام مہدی موعود کو ہماری مدد کے لیے مبعوث فرما دے۔ یہ فطرت کی آواز ہے۔ 19ویں صدی عیسوی کے آخر میں بھی مسلمان اپنی حالت زار پر ایسی ہی دعائیں کر رہے تھے، جبکہ استعماریت
مسلمان ممالک کو اپنی کالونیوں میں تبدیل کرتے چلی جا رہی تھی، اور بعض بد عقائد اور بد اعمال مسلمان ارتداد اختیار کرتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، رب محمد نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کرتے ہوئے امام آخر الزماں کو مبعوث فرمایا۔ لہذا دیکھ لیجئے کہ حضرت امام آخر الزماں کی دعاؤں سے مسلمان ممالک یکے بعد دیگرے آزاد ہوتے چلے گئے، مگر وہ عظیم انقلاب، خوشگوار انقلاب جس کے ذریعہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے، اس کا ضروری تقاضا یہ ہے کہ لوگوں بالخصوص مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد امام آخر الزماں کی آواز پر کان دھر رہی ہو۔ ایسا تو نہ کبھی پہلے ہوا ہے اور نہ اب ہوگا کہ دنیا کی بھاری اور غالب اکثریت مامور زمانہ کی آواز پر کان نہ دھر رہی ہو اور دنیا میں خوشگوار انقلاب برپا ہو جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام ڈھال ہوتا ہے اور امام کے پیچھے رہ کر لڑا جاتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں فلسطین اور اسرائیل کی حالیہ کشمکش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کے بعض علاقوں میں، بالخصوص کشمیر اور فلسطین میں، مسلمانوں کو ایک لمبے عرصہ سے نسل بعد نسل مصائب و شدائد اور مظالم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود لمبے عرصہ کے ان حالات سے سبق نہیں سیکھا جا رہا۔ اتفاق و اتحاد اور یگانگت و وحدت کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے، مگر امام آخر الزماں کی آواز کو بھی نہیں سنا جا رہا۔ سالہ سال سے تجربہ کیا جا رہا ہے کہ اسلامی تنظیم OIC کی آواز بھی کہیں بھی مؤثر نہ ہے، حقوق انسانی کی تنظیمیں بھی بے اثر ہیں، اور اقوام متحدہ کا بھی کوئی مؤثر کردار نہ ہے، اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم و تشدد کے خلاف جہادی تنظیموں کے رد عمل کے نتائج تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ جب سے اسرائیل بنایا گیا اور اسرائیل کو وسعت دی جا رہی ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ قریباً 1 لاکھ فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی مسلمان قریبی عرب ممالک میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اب فلسطینی مسلمانوں کی ان عرب ممالک میں تیسری نسل ہے۔ کشمیر کے حالات بھی وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وقت بھی بمنزلہ ایک استاد کے ہوتا ہے، مگر وقت سے سبق نہیں سیکھا جا رہا۔ خاکسار اس ایمان اور یقین پر قائم ہے کہ اگر دنیا بالخصوص مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد امام آخر الزماں کی آواز پر لبیک کہنے کی سعادت حاصل کر لیتی تو دنیا کو اور بالخصوص مسلمانوں کو ایسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔